شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ جناب رسول خدا نے انس بن مالک سے فرمایا، اے انس، میں تمہیں 3 ایسے کام بتاؤں جن کے کرنے سے تمہیں 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ انس نے کہا، آقا ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ایک کام کرنے سے عمر طولانی ہوگی، زندگی میں اضافہ ہوگا، دوسرا کام کرنے سے رزق و روزی میں برکت ہوگی، اور تیسرا کام کرنے سے مرنے کے بعد اللہ کے نیک بندوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ پہلا کام سلام کثرت سے کرنا، اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا زندگی کی طولانی ہونے سے کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام ایک دعا ہے جو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کرتا ہے، اور جب ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں اور دعا کرنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور سلام کے معنی ہے تم پر سلامتی ہو۔ تو جب ایک مومن دوسرے مومن کی سلامتی کی دعا کرتا ہے تو آسمانی فرشتے اس دعا کرنے والے کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، چونکہ فرشتے کی دعا بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہے، پس اللہ اس کی زندگی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ دوسرا کام کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لینا، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ راوی نے کہا، یا رسول اللہ، ہاتھ دھونے سے رزق میں برکت کیسے ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا مطلب اس کا احترام کرنا ہے، اور کسی شے کا احترام کرنا اس کے شکر کے مترادف ہے، اور خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تیسرا کام رات کے وقت میں نماز پڑھنا جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس سے مرنے کے بعد انسان کا شمار اللہ کے نیک بندوں میں ہوگا، اور وقت سحر جاگنا اور بارگاہ خداوندی میں مناجات کرنا بہترین توشہ زندگی ہے۔ چنانچہ مصباح قلوب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ حضرت مریم کے ساتھ جنگل میں رہتے تھے، درختوں کے پتے کھاتے تھے اور چشمے کا پانی پیتے تھے، اسی صحرا میں نمازیں پڑھتے اور روزہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام افطار کے لیے کچھ پتے وغیرہ لینے گئے، جب واپس آئے دیکھا کہ والدہ سجدے کی حالت میں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو آواز دی مگر انہوں نے جواب نہ دیا۔ حضرت قریب آئے، ان کو حرکت دی تو پتہ چلا کہ وہ دنیا فانی سے انتقال کر چکی ہیں۔ حضرت بہت پریشان ہوئے کہ اس جنگل میں تنہا اپنی والدہ کی تدفین کیسے کروں گا۔ اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے اور پہلے آپ کی خدمت میں والدہ کی تعزیت پیش کی، پھر کہنے لگے، خداوند تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے لیے بھیجا ہے۔ قدرت خدا نے وہاں ایک چشمہ ظاہر کیا جس کے پانی سے حضرت مریم کو غسل دیا گیا۔ حضرت جبرائیل جنت کا کفن لائے، اس کے بعد بی بی کو وہاں پر دفن کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ نے ایک مرتبہ اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا کہ ان کو خدا کی طرف سے بلند مقام اور اعلیٰ درجہ حاصل ہے۔ آپ نے عرض کیا، اے مادر گرامی، اللہ نے آپ کو عورتوں کی سردار منتخب کیا ہے۔ آپ کے لیے جنت سے کفن حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر آئے۔ آپ کے غسل کے لیے چشمہ جاری ہوا، اور دنیا سے جانے کے بعد سے آپ کو
عرفہ و اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ ان تمام فضائل کے باوجود اب بھی آپ کے دل میں کوئی تمنا ہے؟ بی بی مریم نے کہا، ہاں، ایک تمنا اور خواہش ہے کہ اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیجے تاکہ میں وقت سحر بارگاہ میں مناجات کر سکوں اور اس اللہ کی عبادت کر سکوں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم بھی اپنی عبادات کو اللہ کی خوشنودی کے لیے بجا لائیں اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔